بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامت قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی یعنی قیامت کا دن جس کا ممکن ہونا عقل سے اور متیقن الوقوع ہونا ایسے مخبر صادق کی خبر سے ثابت ہو چکا ہے جس کے صدق پر دلائل قطعیہ قائم ہیں۔ اس کی قسم کھاتا ہوں کہ تم یقیناً مرے پیچھے اٹھائے جاؤ گے اور ضرور بھلے برے کا حساب ہوگا۔ تم بھی واضح ہو کہ دنیا میں کئی قسم کی چیزیں ہیں جن کی قسم لوگ کھاتے ہیں اپنے معبود کی، کسی معظم و محترم ہستی کی، کسی محترم بشان چیز کی، کسی محبوب یا نادر شے کی، اس کی خوبی یا ندرت جتانے کے لیے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں کی قسمت کی قسم کھائیے۔ پھر بلغاء یہ بھی رعایت کرتے ہیں کہ مقسم بھی مقسم علیہ کے مناسب ہو، یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ مقسم بھی کو مقسم علیہ کے لیے شاید ہی گردانا جائے، جیسے ذوق نے کہا ہے اتنا ہوں تیری تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا، یہاں اپنے سر کی نہ اٹھ سکنے پر محبوب کے سر کی قسم کھانا کس قدر موزوں ہے۔ شریعت حقہ نے غیر اللہ کی قسم کھانا بندوں کے لیے حرام کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بندوں سے جداگانہ ہے، وہ اپنے غیر کی قسم کھاتا ہے اور عموماً ان چیزوں کی جو اس کے نزدیک محبوب یا نافع یا وقی یا محتم بالشان ہوں یا مقسم علیہ کے لیے بطور شاہد و حجت کے کام دے سکیں۔ یہاں یوم قیامت کی قسم اس کی نہایت وقی و محتم بالشان ہونے کی وجہ سے ہے، اور جس مضمون پر قسم کھائی ہے اس سے مناسبت ظاہر ہے کیونکہ بعض و مجازات کا ظرف ہی یوم قیامت ہے۔ واللہ عالم۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ولا اقسم اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں بالنفس دل کی اللوامتی اپنے اوپر ملامت کرنے والے، اور قسم کھاتا ہوں جی کی کہ جو ملامت کرے برائی پر۔ محققین نے لکھا ہے کہ آدمی کا نفس ایک چیز ہے لیکن اس کی تین حالتوں کے اعتبار سے تین نام ہو گئے ہیں۔ اگر نفس عالم علوی کی طرف مائل ہو اور اللہ کی عبادت و فرمانبرداری میں اس کی خوشی حاصل ہوئی اور شریعت کی پیروی میں سکون اور چین محسوس کیا، اس نفس کو مطمئنہ کہتے ہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، سورہ نمبر 27۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آیت نمبر 28، سورۃ نمبر 89، سورۃ الفجر 27-28۔ اور اگر عالم سفلی کی طرف جھک پڑا اور دنیا کی لذات و خواہشات میں پھنس کر بدی کی طرف رغبت اور شریعت کی پیروی سے بھاگا، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں کیونکہ وہ آدمی کو برائی کا حکم کرتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سورہ نمبر 12، سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ اور اگر کبھی عالم سفلی کی طرف جھکتا اور شہوت و غضب میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی عالم علوی کی طرف مائل ہو کر ان چیزوں کو برا جانتا ہے اور ان سے دور بھاگتا ہے اور کوئی برائی یا کوتاہی ہو جانے پر شرمندہ ہو کر اپنی تئیں ملامت کرتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں آدمی کا جی اول کھیل میں اور مزوں میں غرق ہوتا ہے، ہرگز نیکی کی طرف رغبت نہیں کرتا ہے، ایسے جی کو امارہ بالسوء کہتے ہیں۔ بے ہوش پکڑا نیک و بد سمجھا تو بعد آیا، کبھی غفلت ہوئی تو اپنے خوف پر دوڑ پڑا، پیچھے کچھ سمجھ آئی تو اپنے کیے پر پچھتانے لگا اور ملامت کرنے لگا، ایسا نفس جی لوامہ کہلاتا ہے۔ پھر جب پورا سنور گیا، دل سے رغبت نیکی ہی پر ہو گئی، بیہودہ کام سے خود بخود بھاگنے لگا اور بدی کے ارتکاب بلکہ تصور سے تکلیف پہنچنے لگی، وہ نفس مطمئنہ ہو گیا۔ بتغیر یسیر یہاں نفس لوامہ کی قسم کھا کر ارشاد فرما دیا کہ اگر فطرت صحیح ہو تو خود انسان کا نفس دنیا ہی میں برائی اور تقصیر پر ملامت کرتا ہے، یہی چیز ہے جو اپنی اعلیٰ و اکمل ترین صورت میں قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ایحسب کیا گمان کرتا ہے الانسان انسان ان لن نجمع کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے عظامہ اس کی ہڈیاں، کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ جمع نہ کریں گے ہم اس کی ہڈیاں، یعنی یہ خیال ہے کہ ہڈیوں تک کا چورا ہو گیا اور ان کے ریزے مٹی وغیرہ کے ذرات میں جا ملے، بھلا اب کس طرح اکٹھے کر کے جوڑ دیے جائیں گے، یہ چیز تو محال معلوم ہوتی ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلا کیوں نہیں قادرین ہم قادر ہیں، اعلیٰ پر ان کے نسوی ہم درست کریں
بنانا اس کے پورے پورے کیوں نہیں ہم ٹھیک کر سکتے؟ اس کی پوریاں یعنی ہم تو انگلیوں کی پوریاں بھی درست کر سکتے ہیں، اور پوریوں کی تخصیص شاید اس لیے کہ یہ اطراف بدن ہیں اور ہر چیز کے بننے کی تکمیل اس کے اطراف پر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے محاورے میں ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ میری پور پور میں درد ہے، اس سے مراد تمام بدن ہوتا ہے۔ دوسرے پوریوں میں باوجود چھوٹی ہونے کی صنعت کی رعایت زیادہ اور عادتاً یہ زیادہ دشوار اور باریک کام ہے، لہذا جو اس پر قادر ہوگا وہ آسان پر بطریق اولیٰ قادر ہوگا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ یرید چاہتا ہے انسان لیفجر کے گناہ کرتا رہے، امامہ اپنے آگے کو بھی، بلکہ چاہتا ہے آدمی کے ڈٹائی کرے اس کے سامنے۔ یسأل ایان یوم القیامت، یسأل اور پوچھتا ہے ایان کب، یوم القیامت روز قیامت پوچھتا ہے کب ہوگا دن قیامت کا، یعنی جو لوگ قیامت کا انکار کرتے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کو محال جانتے ہیں۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ یہ مسئلہ بہت مشکل ہے اور اللہ کی قدرت کاملہ کے دلائل و نشانات غیر واضح ہیں، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے اپنی اگلی عمر میں جو باقی رہ گئی ہے بالکل بے باک ہو کر فسق و فجور کرتا رہے۔ اگر کہیں قیامت کا اقرار کر لیا اور اعمال کے حساب کتاب کا خوف دل میں بیٹھ گیا تو فسق و فجور میں اس قدر بے باکی اور ڈٹائی اس سے نہ ہو سکے گی۔ اس لیے ایسا خیال دل میں آنے ہی نہیں دیتا جس سے عیش و منغص ہو اور لذت میں خلل پیدا پڑے، بلکہ استہزاء و طعنت اور سینہ زوری سے سوال کرتا ہے کہ ہاں صاحب وہ آپ کی قیامت کب آئے گی؟ اگر واقعی آنے والی ہے تو بقیت سنہ و ماہ اس کی تاریخ تو بتلائیے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، فَإِذَا پس جب بَرِقَ چندیائی جائیں گی، البصر آنکھیں، پھر جب چندیانے لگی آنکھیں، یعنی حق تعالیٰ کی تجلی قہری سے جب آنکھیں چندیانے لگیں گی اور مارے حیرت کے نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی اور سورج بھی سر کے قریب آ جائے گا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَخَسَفَ اور گرہن لگ جائے گا، القمر چاند، اور گرہن چاند یعنی بے نور ہو جائے چاند کو۔ شاید یہ الگ اس لیے ذکر کیا کہ عرب کو بوجہ قمری حساب رکھنے کے اس کا حال دیکھنے کا زیادہ اہتمام تھا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَجُمِعَ اور جمع کر دیے جائیں گے، الشمس سورج، والقمر اور چاند، اور اکٹھے ہوں سورج اور چاند یعنی بے نور ہونے میں دونوں شریک ہوں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، یقول کہے گا انسان یومئذ آج کے دن، این المفر کہاں بھاگنے کی جگہ، کہے گا آدمی اس دن کہاں چلا جاؤں بھاگ کر۔ کلا لا وزر، کلا ہرگز نہیں، لا وزر نہیں کوئی بچاؤ، کوئی نہیں کہیں نہیں ہے بچاؤ۔ الی ربک یومئذ المستقر، الی طرف ربک تیرا رب، یومئذ آج کے دن، المستقر ٹھکانہ تیرے رب تک ہے، اس دن جا ٹھہرنا، یعنی اب تو کہتا ہے کہ وہ دن کہاں ہے، اور اس وقت بدحواس ہو کر کہے گا کہ آج کدھر بھاگوں اور کہاں پناہ لوں، اور شاد ہوگا کہ آج نہ بھاگنے کا موقع ہے نہ سوال کرنے کا، آج کوئی طاقت تیرا بچاؤ نہیں کر سکتی نہ پناہ دے سکتی ہے۔ آج کے دن سب کو اپنے پروردگار کی عدالت میں حاضر ہونا اور اسی کی پیشی میں ٹھہرنا ہے، پھر وہ جس کے حق میں جو کچھ فیصلہ کرے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یُنَبَّأُ جتلا دیا جائے گا انسان یومئذ آج کے دن، بِمَا قَدَّمَ وہ جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَ اور اس نے پیچھے چھوڑا، جتلا دیں گے انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، یعنی سب اگلے پچھلے اعمال نیک ہوں یا بد اس کو جتلا دیے جائیں گے۔ بل الانسان علی نفسی بصیرہ، بل الانسان بلکہ انسان، علی پر نفسی اپنی جان، حالت، بصیرۃ باخبر بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ دلیل ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِیرَہُ، وَلَوْ أَلْقَىٰ اگرچہ لا ڈالے، معاذیرہ اپنے عذر، اور بڑا لا ڈالے اپنے بہانے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی اپنے احوال میں غور کرے تو رب کی وحدانیت جانے، اور یہ کہ سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جو کہے میری سمجھ میں نہیں آتا یہ سب بہانے ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین نے اس کا تعلق یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ سورۃ نمبر 75 سورۃ القیامہ آیت نمبر 13 سے رکھا ہے، یعنی جتلانے پر بھی موقوف نہیں، انسان اپنی حالت پر خود مطلع ہوگا کہ گو بقضائے طبیعت وہاں بھی بہانے بنائے اور ہیلے حوالے پیش لائے، جیسے کفار نے
کفار کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، بلکہ یہاں دنیا میں بھی وہ انسان جس کا ضمیر بالکل مسا نہ ہو گیا ہو اپنی حالت کو ہو سمجھتا ہے، گو دوسروں کے سامنے ہیلے بہانے بنا کر اس کے خلاف ثابت کرنے کی کتنی ہی کوشش کرے۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، لا تحرک، آپ حرکت نہ دیں بھی، اس قرآن کے ساتھ، لسانک اپنی زبان کو، لتعجل کہ جلد یاد کر لیں بھی، اس کو نہ چلا تو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، ان بے شک علینا ہم پر ہمارے ذمہ جمع ہو اس کا جمع کرنا، و قرآنہ اور اس کا پڑھنا، اور وہ تو ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع رکھنا تیرے سینے میں اور پڑھنا تیری زبان سے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فَإِذَا پس جب قرأناہ ہم اسے پڑھیں، فَاتَّبِعْ تو آپ پیروی کریں، قرآنَهُ اس کے پڑھنے کی، پھر جب ہم پڑھنے لگے فرشتے کی زبانی تو ساتھ رہے اس کے پڑھنے کے۔ ثم ان علینا بیانہ، ثم ان پھر بے شک علینا ہم پر ہمارے ذمہ بیان ہو اس کا بیان، پھر مقرر ہمارا ذمہ ہے اس کو کھول کر بتلانا۔ شروع ہے جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے قرآن لاتے، ان پر پڑھنے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل میں پڑھتے جاتے تاکہ جلد اس یاد کر لیں اور سیکھ لیں، مبادا جبرائیل چلے جائیں اور وہی پوری طرح محفوظ نہ ہو سکے، مگر اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مشقت ہوتی تھی جب تک پہلا لفظ کہیں اگلا سننے میں نہ آتا اور سمجھنے میں بھی ظاہر ہے دقت پیش آتی ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت پڑھنے اور زبان ہلانے کی حاجت نہیں، ہمتاً متوجہ ہو کر سننا ہی چاہیے، یہ فکر مت کرو کہ یاد نہیں رہے گا، پھر کیسے پڑھوں گا اور لوگوں کو کس طرح سناؤں گا، اس کا تمہارے سینے میں حرف بحرف جمع کر دینا اور تمہاری زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ جبرائیل جس وقت ہماری طرف سے پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموشی سے سنتے رہیے، آگے اس کا یاد کرانا اور اس کے علوم و معارف کا تمہارے اوپر کھولنا اور تمہاری زبان سے دوسروں تک پہنچانا، ان سب باتوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھنا ترک کر دیا، یہ بھی ایک معجزہ ہوا کہ ساری وحی سنتے رہے، اس وقت زبان سے ایک لفظ نہ دہرایا، لیکن فرشتے کے جانے کے بعد پوری وحی لفظ بلفظ کامل ترتیب کے ساتھ بدون ایک زبر زیر کے تبدیلی کے فر سنا دی اور سمجھا دی۔ یہ اس دنیا میں ایک چھوٹا سا نمونہ ہوا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سورۃ نمبر 75، سورۃ القیامہ آیت نمبر 13 کا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنی وحی فرشتے کے چلے جانے کے بعد پوری ترتیب کے ساتھ ہر بہر بدون ادنیٰ فرد و گزارش کے اپنے پیغمبر کے سینے میں جمع کر دے، کیا اس پر قادر نہیں کہ بندوں کہ اگلے پچھلے اعمال جن میں سے بعض کو کرنے والا بھی بھول گیا ہوگا سب جمع کر کے ایک وقت میں سامنے کر دے اور ان کو خوب طرح یاد دلائے، اور اسی طرح ہڈیوں کے منتشر ذرات کو سب جگہ سے اکٹھا کر کے ٹھیک پہلی ترتیب کو اثر و وجود عطا فرما دے، بے شک وہ اس پر اور اس سے کہیں زیادہ پر قادر ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تحبون تم محبت رکھتے ہو، العاجلۃ جلدی کو، کوئی نہیں پر تم چاہتے ہو جو جلد، وتذرون الآخرۃ، وتذرون تم چھوڑ دیتے ہو، الآخرۃ آخرت اور چھوڑتے ہو جو دیر میں آئے، یعنی تمہارا قیامت وغیرہ سے انکار کرنا ہرگز کسی دلیل صحیح پر مبنی نہیں، بلکہ دنیا میں انحماق اس کا سبب ہے۔ دنیا چونکہ نقد اور جلد ملنے والی چیز ہے، اسی کو تم چاہتے ہو اور آخرت کو خدا سمجھ کر چھوڑتے ہو کہ اس کے ملنے میں ابھی دیر ہے۔ انسان کی طبیعت میں جلد بازی داخل ہے، خلق الانسان من عجل، سورۃ نمبر 21، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 37۔ فرق اتنا ہے کہ نیک لوگ پسندیدہ چیزوں کے حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، جس کی ایک مثال ابھی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سورۃ نمبر 75، سورۃ القیامہ آیت نمبر 16 میں گزری، اور بدتمیز آدمی اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو جلد ہاتھ آئے، آخرکار اس کا نتیجہ ہلاکت ہی کیوں نہ ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، ناظرۃ تازہ برونو، کتنے منہ اس دن تازہ ہیں،
الی ربہا ناظرتن، الی طرف ربہا اپنا رب، ناظرتن دیکھتے اپنے رب کی طرف، دیکھنے والے۔ یہ آخرت کا بیان ہوا، یعنی مومنین کے چہرے اس روز تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوں گے، اور ان کی آنکھیں محبوب حقیقی کے دیدار مبارک سے روشن ہوں گی۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ گمراہ لوگ اس کے منکر ہیں، کیونکہ یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں۔ اللہم لا تحرمنا من هذه النعمہ التی لیس فوقها نعمتی ووجوہ یومئذ باسرۃ، ووجوہ اور بہت سے چہرے یومئذ اس دن باسرۃ بگڑے ہوئے، اور کتنے منہ اس دن اداس ہیں، یعنی پریشان اور بے رونق ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، تظن خیال کرتے ہوں گے ان کے یفعل کیا جائے گا بها ان سے فاقرۃ کم و توڑنے والا، خیال کرتے ہیں ان پر وہ آئے جس سے ٹوٹے کمر، یعنی یقین رکھتے ہیں کہ اب وہ معاملہ ہونے والا ہے اور وہ عذاب بھگتنا ہے جو بالکل ہی کمر توڑ دے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی، کلا ہاں ہاں، اذا بلغت جب پہنچ جائے التراقی اصلی تک، ہرگز نہیں جس وقت جہاں پہنچے بانس تک، یعنی آخرت کو ہرگز دور مت سمجھو۔ اس سفر آخرت کی پہلی منزل تو موت ہے جو بالکل قریب ہے، یہیں سے باقی منزلیں طے کرتے ہوئے آخری ٹھکانے پر جا پہنچو گے۔ گویا ہر آدمی کی موت اس کے حق میں بڑی قیامت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ جہاں مریض کی روح سمٹ کر ہنسلی تک پہنچی اور سانس الگ میں رکنے لگی، سمجھو کہ سفر آخرت شروع ہو گیا۔ وکیل من راق، وکیل اور کہا جائے گا من کون، راکن جھاڑ پھونک کرنے والا، اور لوگ کہیں کون ہے جھاڑنے والا۔ ایسی مایوسی کے وقت طبیبوں اور ڈاکٹروں کی کچھ نہیں چلتی۔ جب لوگ ظاہری علاج اور تدبیر سے عاجز آ جاتے ہیں تو جھاڑ پھونک اور تعویذ گرنوں کی سوچتی ہے، کہتے ہیں کہ میاں کوئی ایسا شخص ہے جو جھاڑ پھونک کر کے اس کو مرنے سے بچا لے۔ اور بعض سلف نے کہا کہ من راق فرشتوں کا کلام ہے جو ملک الموت کے ساتھ روح قبض کرنے کے وقت آتے ہیں، آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون اس مردے کی روح کو لے جائے گا۔ رحمت کے فرشتے یہ عذاب کے اس تقدیر پر راق رقی سے مشتق ہو گیا، جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، رقیہ سے نہ ہوگا جو افسوس کے معنی میں ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وَظَنَّ اور وہ گمان کرے انہو کہ یہ الفراق جدائی، اور وہ سمجھا کہ اب آیا وقت جدائی کا، یعنی مرنے والا سمجھ چکا کہ تمام عزیز و قارب اور محبوب و مالوف چیزوں سے اب اس کو جدا ہونا ہے، یا یہ مطلب کہ روح بدن سے جدا ہونے والی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، وَالْتَفَّتِ اور لپٹ جائے السَّاقُ ایک پنڈلی بِالسَّاقِ دوسری پنڈلی سے، اور لپٹ گئی پنڈلی پر پنڈلی، یعنی بعض اوقات سکرات موت کی سختی سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ نیز نیچے کے بدن سے روح کا تعلق منقطع ہونے کے بعد پنڈلیوں کا ہلانا اور ایک دوسرے سے جدا رکھنا اس کے اختیار میں نہیں رہتا، اس لیے ایک پنڈلی دوسری پر بے اختیار جا گرتی ہے۔ اور بعض سلف نے کہا کہ عرب کے محاورات میں ساق کنایا ہے سخت مصیبت سے، تو آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ ملی ایک سختی دوسری سختی کے ساتھ، کیونکہ مرنے والے کو اس وقت وہ دو سختیاں پیش آتی ہیں۔ پہلی سختی تو یہی دنیا سے جانا، مال اسباب اہل و عیال جاہ و حشم سب کو چھوڑنا، دشمنوں کی خوشی و طعنہ زنی اور دوستوں کے رنج و غم کا خیال آنا، اور دوسری اس سے بڑی قبر اور آخرت کے احوال کی ہے جس کی کیفیت بیان میں نہیں آ سکتی۔ الی ربک یومئذ المساق، الی طرف ربک اپنا رب، یومئذ اس دن المساق چلنا تیرے رب کی طرف ہے، اس دن کھینچ کر چلا جانا، یعنی سفر آخرت کی ابتدا یہاں سے۔ گویا بندہ اپنے رب کی طرف کھنچنا شروع ہوا، مگر افسوس اپنی غفلت و حماقت سے کوئی سامان سفر کا پہلے سے درست نہ کیا، نہ اتنے بڑے سفر کے لیے کوئی توشہ ساتھ لیا۔ فلا صدق ولا صلی، فلا صدق نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی نہ اس نے نماز پڑھی، پھر نہ یقین لایا اور نہ نماز پڑھی۔ ولیکن کذب وتولی، ولیکن اور لیکن، بلکہ کذب جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا، پھر جھٹلایا اور منہ موڑا۔
ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب پھر چلا گیا إلى طرف أهلی اپنے گھر والے يتمطى اکڑتا پھر گیا اپنے گھر کو اکڑتا ہوا، یعنی بجائے سچا سمجھنے اور یقین لانے کے پیغمبروں کو جھوٹا بتلاتا رہا، اور بجائے نماز پڑھنے اور مالک کی طرف متوجہ ہونے کے ہمیشہ ادھر سے منہ موڑ کر چلا۔ نہ صرف یہی بلکہ اپنی بستی پر اتراتا اور اڑاتا ہوا اپنے متعلقین کے پاس جاتا تھا، گویا کوئی بہت بڑی بہادری اور ہنرمندی کا کام کر کے آ رہا ہے۔ اولا لک فاولا اولا لک افسوس تجھ پر، فاولا پس افسوس، خرابی تیری خرابی پر خرابی تیری۔ ثم اولا لک فاولا ثم پھر اولا لک افسوس تجھ پر، فاولا پھر افسوس، پھر خرابی تیری خرابی پر خرابی تیری، یعنی او بدبخت و بدبخت، اب تیری کم بختی آئی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، اب تیرے لیے خرابی پر خرابی اور تباہی پر تباہی ہے، تجھ سے بڑھ کر اللہ کی نئی نئی سزاؤں کا مستحق اور کون ہوگا۔ تنبیہ، شاید اول خرابی یقین نہ لانے اور نماز نہ پڑھنے پر، دوسری اس سے بڑھ کر جھٹلانے اور منہ موڑنے پر، تیسری اور چوتھی ان دونوں امور میں سے ہر ایک کو قابل فخر سمجھنے پر ہو، جس کی طرف ثم ذهب إلى أهله يتمطى میں اشارہ ہے، واللہ عالم۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایحسب کیا وہ گمان کرتا ہے، الانسان انسان، ان یترک کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا، سدی مہمل یوں ہی، کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوڑ رہا رہے گا بے قید، یعنی کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا اور امر و نہی کی کوئی قید اس پر نہ ہوگی، یا میرے پیچھے اٹھایا نہ جائے گا اور سب نیک و بد کا حساب نہ لیں گے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنا، الم یک کیا نہ تھا، نطفۃ نطفہ، من منی منی کا سے، یمنا ٹپکایا گیا، بھلا نہ تھا وہ ایک بوند منی کی جو ٹپکی، یعنی عورت کے رحم میں، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، ثم کان پھر وہ ہوا علقۃ جمع ہوا خون، فخلق پھر اس نے اسے پیدا کیا، فسوی پھر اسے درست کیا، پھر تھا لہو جمع ہوا پھر اس نے بنایا اور ٹھیک کر اٹھایا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، فجعل پھر بنائے منہ اس سے، الزوجین دو جوڑے قسمیں، الذکر والانثی عورت، پھر کیا اس میں جوڑا نر اور مادہ، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، الیس کیا نہیں، ذلک وہ، بقادر قادر علی پر، ان یحیی کہ وہ زندہ کرے، الموتی مردے جمع، کیا یہ خدا زندہ نہیں کر سکتا مردوں کو، یعنی نطفہ سے جمے ہوئے خون کی شکل میں آیا، پھر اللہ نے اس کی پیدائش کے سب مراتب پورے کر کے انسان بنا دیا اور تمام ظاہری اعضاء اور باطنی قوتیں ٹھیک کر دیں، ایک نطفہ ایجان سے انسان عاقل بن گیا، پھر اسی نطفہ سے عورت اور مرد دو قسم کے آدمی پیدا کیے، جن میں سے ہر ایک قسم کی ظاہری و باطنی خصوصیات جداگانہ ہیں، کیا وہ قادر مطلق جس نے اولاً سب کو ایسی حکمت و قدرت سے بنایا اس پر قادر نہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کر دے، سبحان اللہم فبلا پاک ہے تیری ذات اے خدا، کیوں نہیں تو بے شک قادر ہے۔